بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑھے تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم نہیں تھی، بلکہ خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا۔ اس نے حضرت سے کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، بھائی میں اس خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے سامنے اتنا عظیم نام لو۔ اور وہ فقیر نے تیسری مرتبہ کہا، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے اتنی بڑی ہستی کا نام لے لیا ہے، مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا کر، میرے گلے میں رسی ڈال اور مجھے جا کر فروخت کر دے اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے، کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ اس فقیر کو کیا پتہ تھا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ بہرحال اس نے کچھ پوچھے بغیر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور باندھ کر منڈی لے گیا۔ وہاں جا کر یہ اعلان کرنے لگا کہ اس بوڑھے کو کون خرید کر اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا بھی تھا۔ اس نے سوچا، یہ بوڑھا کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش کرے گا، اس پہ ظلم کرے گا، میں ہی اسے خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے پوچھا، جناب کوئی کام ہے تو بتائیں، میں اس کو کر دوں۔ اس نے کہا، کوئی کام نہیں۔ بہت اصرار کے بعد اس نے کہا کہ ایک کونے میں پتھر پڑے، انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو۔ آقا نے سمجھا تھا غلام بوڑھا ہے، اسے اٹھانے دو، کچھ دنوں میں یہ کام مکمل کر لے گا۔ لیکن ہوا کیا اور کیسے ہوا، اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آقا ادھر آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس بوڑھے نے کئی دنوں کے کام کو، کئی جوانوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کیسے کر لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جناب آپ کا غلام ہوں۔ کافی دنوں کے بعد بوڑھے آقا نے کہا، یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ اور ایک کونے میں چھپ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ بوڑھا کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرائی، گارا بنایا اور پھر ایک نئی دیوار بنانے کے لیے پتھر رکھا۔ یوں پتھروں کو اشارہ کیا اور وہ پتھر دیوار کے اوپر لگنا شروع ہو گئے۔ آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں بالکل آپ کو نہ بتاتا، آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے، اس لیے اس عظیم ہستی کی وجہ سے بتا دیتا ہوں، میں خضر ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا اور کہنے لگا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، آج سے آپ آزاد ہیں۔ آپ اللہ کے نام کی اتنی لاج رکھتے ہیں تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس ملعون کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آ گیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر عصروں میں سے تجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل نے خواہش کی تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا، وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، اے جنید تمہارا کیا خیال ہے، میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی اس کے جواب پر حیران ہوئے اور دل میں اس کا اثر ہونے کو تھا کہ الہام ہوا، اے جنید اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا۔ شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ